اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ بقرہ کے اگلی آیت کے ساتھ درس نمبر 26 کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم پھر ایک دفعہ اکٹھے ہیں۔ آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 60 اردو میں 60 کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملائکہ سامنے دیکھو بیٹی، ابھی صرف بورڈ پہ دیکھیں، صحیح ہے۔ ایک ہی آیت پڑھیں گے کیونکہ جو اگلی آیت ہے کل کوشش کریں گے اس کو پڑھیں۔ وہ آیت بڑی آیت ہے، کافی بڑی آیت ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ایک ہی درس میں آپ کو سمیٹ کے سمجھائیں۔ نئے آنے والے جو بچیاں ہیں اور بچے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سبق چل رہے ہیں ہمارے بنی اسرائیل کا موضوع ہے۔ کس کا موضوع ہے؟ اور بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل کس کا لقب ہے؟ اسرائیل بتایا تھا سب کو، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور بنی یعنی بیٹے، حضرت یعقوب کے بیٹے۔ حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے؟ یہ کتنے چشمے نکلے ہیں؟ 12 بیٹے تھے، اور یہ آج اسی سے ریلیٹڈ سبق ہے۔ 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ اسرائیل کا آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کا بندہ، اسرائیل اللہ کا بندہ، اور جیسے ہم عبداللہ کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ ایک لقب تھا، ان کا نام تھا اسرائیل۔ یہ جو آج اسرائیل ملک ہے، یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، اسی سبق کو ہم آگے چلاتے ہیں۔ پہلے ہم ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ پھر کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یہ ایک آیت ہے۔ وَإِذ کا مطلب ہے، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، عربی میں یہ ورڈ ٹو ورڈ آپ سمجھیں جو نئے بچے آئے ہیں اور بچیاں آئی ہیں۔ واو کا مطلب ہوتا ہے وا اور، اذ جب، وَإِذ جب۔ وَإِذ جب بھی آتا ہے کسی آیت سے پہلے تو یہ کسی گزشتہ واقعے کو یاد کرانے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ گزشتہ کسی واقعے کا تذکرہ ہے، رسول اللہ کو بتا رہے ہیں۔ وَإِذ اور جب، یعنی وہ واقعہ یاد کرو۔ استسقا سین کاف یا سق، یہ ساقی، استسقا پانی مانگا، اسی سے سقا ہے جس کو ماشکی کہتے ہیں، پانی پلانے والا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا، کس نے؟ موسیٰ نے۔ کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ کس کے لیے؟ لِقَوْمِهِ اپنی قوم۔ لام زیر لی کے لیے ہوتا ہے، قوم ہی، ہا کی ضمیر موسیٰ کی طرف جا رہی ہے، یعنی موسیٰ نے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، تو فَقُلْنَا تو ہم نے کہا۔ کس نے کہا؟ ہم قرآن کون ہے یہاں پہ؟ ہم سے مراد اللہ، شاباش۔ فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا، اضرب تو مار، یعنی مارو۔ اضرب مارو یا تو مار، موسیٰ کو کہہ رہے ہیں، بعصاک اپنے عصا کو۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ اپنے عصا کو، الحجر پتھر پر، فانفجرت پھر کیا ہوا؟ پس پھوٹ پڑے اس میں سے، جاری ہو گئے، منہ اس سے، اس حجر سے، یہ منہ اس طرح، اثنتا عشرہ، اثنا 2 کو کہتے ہیں، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، 10 اور 2 12۔ اثنا عشر، آپ بھی اثنا عشر ہے نا؟ شیعہ، ہم کون سے شیعہ ہیں؟ اثنا عشر، یعنی کہ 12 اماموں والے، 12 امامی شیعہ اثنا عشر یعنی 12 آئینہ چشمے،
قد علم کل قد تحقیق یہ بات یعنی یقینی بات کے لیے جب بھی کہیں قد آتا ہے قد تو یہ یقین کے لیے کہ لکھا تھا تحقیق جان لو یقین کر لو یقینی بات کے لیے دیا قد یقیناً عالمہ جان لیا معلوم کر لیا کل اناسن سب لوگوں نے مشربہم اپنا گھاٹ پینے کی جگہ کلو تو تم سب کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے ولا تعثوا فی ولا اور نہ تعثوا تم فساد کرو سب فی الارض زمین میں مفسدین مفسد بن کر. آپ سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح گزشتہ آیتوں میں ہمیں بتایا رسول اللہ کے توسط سے کہ بنی اسرائیل پہ کیا کیا نعمتیں کی. پچھلے سبقوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو سایہ کیا ریگستان میں تھا نا, وہ واقعہ یاد کرو جب علیکم الغمام اور کیا تمہارے لیے من اور سلوہ ان کے لیے کھانے آسمانوں سے اتارے. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ ایک نیکی ایک احسان یاد کرا رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے جو نیکیاں احسان کی ہیں وہ رسول اللہ کو یاد کرا رہا ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ یعنی وہ یاد کرو وہ واقعہ وہ وقت اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اب رسول اللہ کی یہ بات بتا رہے ہیں ہم رسول اللہ کو یہ واقعہ سنا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کا. اور وہ وقت یاد کرو اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کیا مانگا پانی مانگا. کس سے؟ اللہ سے. تو اللہ نے کیا کہا فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر تو ہم نے کہا کہ تم اپنے عصا کو پتھر پر مارو. بچوں کی طرف مت دیکھیں سبق بھی دیکھیں میری طرف دیکھیں ٹھیک ہے. موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا پانی مانگا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ تو اللہ نے کیا کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے کہا کہ تو اپنا عصا پتھر پر مار. اللہ نے موسیٰ کو کیا کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مار. اب دو باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک عصا عصاؤ اس کا عین صاد واو عصاؤ سے ہے. ایسی کوئی پتلی سٹیک نہیں ایک ایسا ڈنڈا جو مضبوط بھی ہو اور موٹا بھی ہو. جیسے جناب موسیٰ کے ایک فلم میں دکھایا بھی گیا ان کے ہاتھ میں موٹا عصا ہوتا تھا یعنی مضبوط اور جس کو ڈانگ کہتے ہیں ڈانگ مضبوط اور موٹا صحیح ڈنڈا جس میں طاقت ہوتی ہے اس ڈنڈے کو کہتے ہیں عصا ٹھیک ہے. الحجر یہاں پہ ال جب آ جاتا ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین جو ال آتا ہے تخصیص کے لیے آتا ہے. اس میں معرفہ نکرہ سمجھتے ہیں ایک چیز سنگولر پلورل سمجھتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے عام ایک چیز ہوتی ہے خاص. جب عربی میں کسی چیز کو خاص بنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ال لگ جاتا ہے. اب یہ جو پتھر تھا کوئی عام پتھر نہیں تھا. ال ہمیں بتا رہا ہے وہ کوئی خاص پتھر تھا. مختلف تفاسیر میں نے دیکھا ہے کسی نے لکھا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا پتھر ہوتا تھا جو وہ اپنے گھوڑوں پہ یا اپنے جانوروں کے اوپر لاد لیتے تھے کیونکہ چلتے رہتے تھے وادی طی میں اور جب ان کو پیاس لگتی تھی جناب موسیٰ اس پہ عصا مارتے تھے اور اس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے تھے. کیوں پھوٹ پڑتے تھے یہ آگے بتاتے ہیں 12. تو موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا اس صحرا میں ریگستان میں جہاں پہ کتنے سال بھٹکتے رہے 40 سال کے قریب اس میدان میں جہاں سرگرداں رہے. پانی جب ان کو پیاس لگی تو انہوں نے موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ اب ہمیں پانی چاہیے. تو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم نماز استسقاء پڑھتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی تو ایک نماز ہے اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں. یہ وہی ہے یعنی استسقاء کیا ہے پانی مانگنا دعا مانگنا. ہم بھی اللہ سے دعا کی نماز کریے دعا مانگتے ہیں. موسیٰ کو کہا کہ تم اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو. خاص پتھر تھا. کچھ کہتے ہیں وہ ایک چٹان تھی جیسے آج کل کوئی دکھا رہے ہیں اس پہ مارتے تھے لیکن یہ پروردگار بہتر جانتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا پتھر تھا یا وہ ایک بڑی چٹان تھی جہاں سے 12. کیا ہوا موسیٰ کو کہا کہ اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو. موسیٰ نے جب پتھر پہ اپنا عصا مارا تو کیا ہوا فانفجرت منہ 12 عینہ. فجر فجر کہتے ہیں پھوٹنے کو پھٹنے کو نکلنے کو پانی کے بہنے کو. فانفجرت پس جاری ہو گیا پھوٹ پڑا نکل پڑا اس سے اس پتھر سے کیا نکل پڑا 12 12 آئینہ چشمے.
جب موسیٰ نے اس پتھر پر اپنا عصا مارا، لاٹھی ماری، تو اس پتھر سے کیا ہوا؟ 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے نکل پڑے، 12 چشمے جاری ہو گئے پانی کے۔ کیوں جاری ہو گئے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 گروپ تھے، 12 خاندان تھے، ہزاروں کی تعداد، 10 20 30 50 100 نہیں تھے، بلکہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اب ایک سوراخ سے جو پانی نکلتا تو وہ آپس میں لڑتے مرتے بھڑتے، تو اس لیے ان کو علیحدہ علیحدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ کی، معجزہ ہوا اور اس پتھر میں سوراخ ہوئے اور اس میں سے 12 لائنیں، 12 چشمے نکلنا شروع ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب یہ نکلے، قد علم کل اناس مشربہم، یہ بات سمجھنے والی ہے آپ کے لیے۔ جب 12 چشمے نکلے تو کیا ہوا؟ ان 12 قبیلوں نے قد، یہ بات یقینی ہے، تحقیقی ہے، یعنی آپ جان لو یقینی طور پہ اس بات کو کہ علم کل اناس، پہچان لیا، جان لیا، علمہ جان لیا، پہچان لیا، سمجھ لیا، درک کر لیا۔ کس نے؟ کل اناس، اناس نوس سے، نون واو سین اس کا روٹ ہے اور اسی سے نکلا ہے انسان۔ کل اناس، ان سب لوگوں نے، سب گروپ، جتنا گروہ تھا، یعنی انسانوں کے مجموعے کا نام ہے کل اناس، جو انسان تھے ان کا مجموعہ، ان کا گروہ، ہنسے مت۔ سب ان لوگوں نے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل والے تھے، ان کو پتہ لگ گیا، انہوں نے جان لیا کیا؟ مشربہم، وہ گھاٹ، اپنے پینے کی جگہ۔ مشربہم، مشرب پینے کو بھی کہتے ہیں، بات سمجھیے گا، مشرب کبھی پوچھ بھی لوں گا، مشرب پینے کو بھی کہتے ہیں، پانی پینے کو، اور پانی بھرنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ آج نہیں، آج بھی ہے، یعنی کہ آپ ٹوٹی کھولیں، آج جدید آ گیا، پہلے چشمے میں، پہاڑوں میں، کنووں میں جاتے تھے، پانی بھرتے بھی تھے اور پانی وہاں سے پیتے بھی تھے، اس کو ہم گھاٹ بھی کہتے ہیں، گھاٹ، پنگھٹ۔ ٹوٹی سے اگر ہم پانی کھول کے ڈائریکٹ پیتے بھی ہیں اور اپنے لیے گلاس بھر بھی لیتے ہیں، بوتل بھر بھی لیتے ہیں، تو ٹوٹی آج کے جدید دور میں ہمارا گھاٹ ہو گیا، جہاں سے ہم پانی پیتے بھی ہیں اور ضرورت کے لیے جگ میں، گلاس میں بھر بھی لیتے ہیں، شاباش۔ تو ان سب لوگوں نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو چشمہ، یہ جو سوراخ ہے، ادھر سے میں نے بھرنا ہے، ادھر سے انہوں نے بھرنا ہے، پھڈا ختم ہو گیا۔ اب اللہ نے کہا کہ جب یہ سب ہو گیا تو کلو واشربوا من رزق اللہ، تو تم سب کھاؤ، کلو کھاؤ، عقل، حمزہ کاف لام عقل، کھانے کو کہتے ہیں، کھاؤ اور پیو، شرب کرو، پیو، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ پیو۔ ولا تعثوا، لیکن کیا کرو؟ فساد نہ کرو، فسادی مت بنو۔ یہ کیوں کہا گیا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ بنی اسرائیل فساد پسند، فساد پرست، فساد پھیلانے والے لوگ تھے۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ یعنی جی ہاں، برائی، لڑائی جھگڑا، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، کسی کا حق مار لینا، ٹھیک ہے، یہ فساد ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑا، یہ ساری باتیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، ظالم مت بنو، فساد مت کرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین کی طرح، مفسد بن کر، جیسے فسادی لوگ زمین میں فساد پھیلا چکے ہیں، یہ پھیلاتے ہیں، تم ایسے مت بنو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان دیکھیں آج اپنے دور میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ کو کسی گھاٹ پہ کہیں جا کے پانی نہیں لینا پڑتا، ٹوٹی کھول دے پانی آ جاتا ہے، اللہ کا احسان ہے آپ لوگوں پہ، اس نے تمام سہولتیں، وسائل آج کے لیے جدید دور میں آپ کو ایسے سائنسی ترقیاں آ گئی ہیں کہ اس کا شکر جتنا ادا کریں کم ہے۔ جب یہ سب کچھ ہے تو اللہ نے آپ کو بھی کہا ہے کہ آپ کھائیں پئیں، اللہ نے جو آپ کو رزق دیا ہے بے شک کھائیں پئیں، لیکن فساد مت کریں، فساد مت پھیلائیں، اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی زمین میں فساد نہ کریں، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، آپس میں فساد مت کریں، ایک دوسرے کا حق نہ ماریں، ایک دوسرے کا حق نہ کھائیں، کسی پہ ظلم مت کریں۔ یہ شارٹ ڈیسیجن آپ وہ ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، اتنا باریکی میں نہیں جا سکتا۔ آپس میں رہتے ہیں، کلاس میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، جہاں بٹھایا جاتا ہے وہاں بیٹھیں، سبق یاد کریں، جو آج دیا جاتا ہے اس کو کل سنائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے اس کے برخلاف جو کریں گے تو یہ سب باتیں فساد میں آتی ہیں۔ آج کے سبق کے لیے یہ تھا، ابھی ہم ایک دفعہ اس کی تلاوت کریں گے،
سارے میں ساتھ مل کے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ذال کے ساتھ ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَى. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ. پورا پڑھیں گے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. بِعَصَاكَ الْحَجَرَ وہ اگر ایک سانس میں پڑھتے ہیں, وقف سمجھ آ رہا ہے نا, وقف کریں گے تو راء پہ جزم آ جائے گی. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. آواز نہیں آ رہی یہاں سے, پھر پڑھیں مل کے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ. سا ہے مِنْهُ اثْنَتَا, سا ہے مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. میں آپ کی طبیعت ٹھیک کر لیتا ہوں چھوٹے. کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ. کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَأْثَوْا. سا آ گیا پھر. وَلَا تَأْثَوْا. ثَوْ. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. تَأْثَوْا یا تَأْثَوْا. سَوْ سَوْ. ہاں جی, سا کے ساتھ ہے, سین کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وَلَا تَعْثَوْا. تعثوا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. ٹھیک ہے, ایک دفعہ میں تلاوت کر لیتا ہوں, آپ سن لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. صدق اللہ العلی العظیم.